بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے پاکستان میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافے کے رجحان اور کرونا وائرس کی وجہ سے مسلم دنیا کے بگڑتے معاشی حالات کے حوالے سے۔ پاکستان میں جمعرات 16 اپریل کو کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 6,900 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات بڑھ کر 128 ہو گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے 58% کیسز مقامی سطح پر لوگوں کو ایک دوسرے سے منتقل ہونے والے وائرس کا نتیجہ ہیں۔ گزشتہ ماہ مارچ تک پاکستان میں اکثر کیسز کی ذمہ داری بیرون ملک سے وطن واپس لوٹنے والوں پر ڈالی جا رہی تھی۔ ان میں ایران سے تفتان کے راستے آنے والے زائرین اور دیگر ممالک سے پروازوں کے ذریعے ہوائی اڈوں پر پہنچنے والے شامل تھے۔ بعد میں رائے کے تبلیغی اجتماع سے بھی ملک کے مختلف حصوں میں وائرس پھیلنے کے واقعات سامنے آئے، لیکن جوں وقت گزر رہا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر لاک ڈاؤن میں نرمی کے لیے دباؤ بھی بڑھتا گیا ہے۔ رواں ہفتے منگل کو کراچی سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں کی تاجر تنظیموں نے حکومت سے کاروبار اور دکانیں کھولنے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی بعض مذہبی تنظیموں اور علماء نے اعلان کیا کہ باجماعت نماز کے لیے مساجد کھول دی جائیں گی۔ اس ایک طرفہ اعلان کے بعد بدھ کے روز کراچی کے مختلف علاقوں میں مساجد نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کا اصرار ہے کہ ماہ رمضان کے آغاز سے وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مساجد میں تراویح اور عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب سمیت کئی مسلم ممالک نے اس سال کورونا کے باعث رمضان میں باجماعت نماز اور تراویح پر پابندی کا اعلان کر رکھا ہے۔ منگل کو ہی وزیراعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جلد مذہبی حلقوں کے ساتھ مشاورت کر کے رمضان سے پہلے اس مسئلے کا حل تلاش کرے گی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ جلد بازی میں لاک ڈاؤن میں نرمی اور بااثر حلقوں کی طرف سے اس کی خلاف ورزی پاکستان کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اگر اب بھی کئی ممالک کے نسبت کم کیسز سامنے آئے ہیں تو اس کی بڑی وجہ ناکافی ٹیسٹنگ ہے۔ وفاقی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق اب تک ملک بھر میں اوسطاً روزانہ صرف 2,500 ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، جسے بدھ کو بڑھا کر 5,000 تک لایا گیا ہے، جبکہ صحت کے ماہرین کے مطابق صورتحال کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے پاکستان کو روزانہ کم سے کم 15 سے 20,000 ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے کورونا کی وجہ سے مسلم دنیا کے بگڑتے معاشی حالات کے حوالے سے۔ IMF نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کا بحران مسلم دنیا میں پہلے سے موجود کشیدگی، عدم استحکام اور بے روزگاری کو کساد بازاری کی طرف دھکیل رہا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو کورونا وائرس اور تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں سے دوہرا جھٹکا لگا ہے۔ بدھ کو جاری ہونے والے IMF کے ایک بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر حکومتیں کورونا کے چیلنج سے مؤثر طریقے سے نمٹنے میں ناکام رہیں تو مسلم ممالک میں سماجی بے چینی اور عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق خطے میں سب سے بڑا چیلنج جنگ سے متاثرہ یمن، افغانستان اور عراق کا ہے۔ ساتھ ہی وہ ملک جہاں پناہ گزینوں کی بڑی آبادیاں ہیں اس بحران سے بری طرح سے متاثر ہوں گے۔ ان میں لبنان، اردن اور پاکستان شامل ہیں۔ IMF نے ان 6 ممالک کے لیے منفی پیداوار کی پیش گوئی کی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کورونا کے تقریباً 2.25 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 6,600 اموات ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ایران ہے۔ ایران پہلے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ امریکی پابندی کی وجہ سے کساد بازاری کا شکار ہے، لیکن اس عالمی وبا نے تہران حکومت پر اقتصادی دباؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایسے میں IMF کے مطابق اس سال ایرانی معیشت 6% تک سکڑنے کا امکان ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران نے مجبور ہو کر 6 دہائیوں میں پہلی بار عالمی مالیاتی ادارے سے $5 ارب کے قرضے کے لیے رجوع کیا ہے۔ IMF کے مطابق تیل کی گرتی ہوئی عالمی قیمتیں سعودی عرب کے لیے خاص دھچکا ہیں۔ کورونا کے باعث مکہ اور مدینہ بند ہو جانے کے بعد سعودی عرب کی مذہبی سیاحت سے ہونے والی آمدنی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ IMF کے مطابق ان حالات میں سعودی عرب اس سال کساد بازاری کا شکار ہو جائے گا اور اس کی معیشت 2.3% سکڑنے کا امکان ہے۔ اسی طرح تیل کی برآمد پر انحصار کرنے والے دیگر ملکوں کے لیے مالیاتی ذخائر میں کمی آ رہی ہے، جبکہ کورونا سے نمٹنے کے لیے ان کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال سے متاثر ہونے والوں میں الجزائر، بحرین، عراق اور عمان شامل ہیں۔
خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امارات اور قطر بھی تیل کی عالمی قیمتیں کریش کر جانے کے بعد معاشی سست روی کا شکار ہوں گے۔ فلائٹس، ایئرپورٹ اور سیاحت بند ہو جانے سے ان ممالک کی معاشی سرگرمیوں کو دھچکا لگا ہے۔ IMF کے مطابق اس سال متحدہ عرب امارات کی معیشت 3.5% جبکہ قطر کی معیشت 4% تک سکڑنے کا امکان ہے۔ ادھر مصر میں بھی سیاحت کی صنعت بیٹھ جانے اور تارکین وطن کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم میں نمایاں کمی کے بعد غربت میں مزید اضافے کے خدشات ہیں۔ کورونا کے چیلنج نے جس انداز سے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے IMF نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر اپنے وسائل، صحت کا نظام بہتر کرنے پر لگائیں۔